علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا اور اس پر عمل درآمد ہوگا 2 ہفتوں کے بعد۔ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری ہو گئی ہیں ناکام، اور عمران خان صاحب کو ہو گیا چٹا انکار ایک بار پھر، کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل، کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی فوج کو، یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے کوئی کوشش نہ کر رہے ہو۔ اب وہ ساری کوششیں عمران خان صاحب کی ہو گئی ہیں رائے گاہ، اور عمران خان صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کے متعلق ان کی نااہلی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اور ان کے متعلق جو پالیسیز جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بنا کر گئے تھے وہ پالیسیز برقرار ہیں، اور وہ پالیسی جو عمران خان صاحب اس پالیسی کی تشریح کرتے ہیں یا جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر اس طرف جایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے نام پر کاٹا جو پھیرا گیا ہے اس کو زیادہ مزید پکی سیاہی سے پکا کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے۔ اچھا، یہ جو معاملات ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ظاہر دن بدن ہوتے جا رہے ہیں گمبھیر۔ عمران خان صاحب کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے دونوں ویلاگز میں گزارش کی تھی کہ وہ اب برے طریقے سے مصیبت میں پھنس رہے ہیں۔ مصیبت پھنسے تو پہلے ہی ہوئے تھے، اور جتنی بھی مصیبتیں وہ عمران خان صاحب نے ظاہر خود ساختہ ان کی ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کی خود ساختہ قید ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی خود ساختہ نااہلی ہے۔ عمران خان صاحب 3 نومبر کو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد سے وہ ایک بار گھر سے باہر نکلے ہیں، وہ اپنا سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے ہسپتال تو جاتے رہے۔ وہ جب 26 نومبر کو انہوں نے لانگ مارچ کو خطاب کیا تھا راول پنڈی میں، اس کے بعد عدالت کی پیشی ہو، کسی تحقیقاتی تفتیشی ادارے کا نوٹس ہو، عمران خان صاحب کے پاس ایک ایکس رے ہے، وہ دکھا کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے استثناء دے دو، میں نہیں آ سکتا، مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے۔ تو خود ساختہ قید عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں، خود ساختہ نااہلی عمران خان صاحب نے اپنے اوپر امپوز کر دی ہے۔ انتخابات عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ کیا تھا کہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفوں کے بعد، ان ضمنی انتخابات میں تمام حلقوں پر عمران خان صاحب خود لڑیں گے۔ کاغذات بھی جمع کر دیے گئے تھے، ایک حلقے پر وہ ذرا مختلف معاملہ تھا، جعفر لغاری کے انتقال پر جو حلقہ خالی ہوا تھا NA 193 راجن پور، وہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو انہوں نے واپس لے لیے، اور پھر فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب انتخابات نہیں لڑیں گے۔ عمران خان صاحب انتخابات کیوں نہیں لڑیں گے اس کا، کیونکہ عمران خان صاحب تو زبان سے وہ بات نہیں کر رہے، مگر عمران خان صاحب کے اوپر جو معاملات تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے خود ساختہ جو اپنا قید ہے ان کی، وہ تو ہے سیکورٹی خطرات کی وجہ سے، عدالتوں میں بھی اس وجہ سے نہیں جاتے، لیکن جو خود ساختہ نااہلی ہے عمران خان صاحب کی وہ ٹیرین کے مقدمے کے معاملے پر ہے۔ اب پرسوں یعنی 9 تاریخ کو لارجر بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ اس کی سماعت کرے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لارجر بینچ بنا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد اور ان کے 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، اس لارجر بینچ میں وہ بقول عمران خان صاحب کہ یہ ان کے فائدے میں ہو جائے گا، لارجر بینچ کی تشکیل جو ہے ان کے فائدے میں جائے گی، یعنی ایک جج اگر ایک مائنڈ اپلائی کرے گا تو 2 اور بھی ہوں گے، تو لارجر بینچ بنوایا بھی اسی وجہ سے جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے حمزہ شہباز صاحب والا معاملہ تھا، یا اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب ہم خیال بینچ بیٹھا کرتا تھا 3 رکنی، تو پھر کہا جاتا تھا کہ 5 رکنی بینچ بنایا جائے، 3 رکنی کیوں؟ جو بھی پولیٹیکل مقدمہ جاتا تھا، آئینی معاملہ جاتا تھا تو سپریم کورٹ میں بن جاتا تھا، ایک 3 رکنی بینچ بنتا تھا، تو اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ کی بیٹ کرنے والے وکلا جو ہے اس بینچ کو ہم خیال بینچ کہا کرتے تھے۔ تو جتنے ظاہر ہے جج صاحبان زیادہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ مائنڈ اپلائی ہوتا ہے، اور اس میں پھر ناانصافی کا امکان کم ہوتا ہے اگر سارے کے سارے ہم خیال نہ ہوں افتخار چودھری کے دور کی طرح۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹیرین کے معاملے پر لارجر بینچ بننا جو ہے میرے مفاد میں۔ عمران خان صاحب جب یہ بات کریں تو پھر سمجھ جائیے کہ عمران خان صاحب خسارے میں جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہو اس کے برعکس رہا ہوتا ہے۔ جیسے
عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب آ گئے ہیں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سکندر سلطان راجہ سے جو پہلے چیف الیکشن کمشنر تھے وہ میرے خلاف تھے، وہ ملے ہوئے تھے میری اپوزیشن کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، لہٰذا سکندر سلطان راجہ تو ایماندار آدمی ہے، یہ آ گئے، مجھے اب فورن فنڈنگ کیس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بے شک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اور سماعت کرے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی تو عمران خان صاحب پھنستے جا رہے تھے، پھر سکندر سلطان راجہ صاحب عمران خان صاحب کے نشانے پر، ان کے لیے گالم گلوچ کا عمران خان صاحب نے پورا ایک بندوبست، ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح 6 فروری کو جب اعلان ہوا تھا گزشتہ برس کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، تو عمران خان صاحب نے اس کے 2 روز بعد میلسی میں جلسے میں کہا تھا کہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں، میں اب ان کو شکست دوں گا، ان کا نام و نشان مٹا دوں گا سیاست سے، یہ 3 اسٹوجز، آصف زرداری تو میری بندوق کی نشست پر ہے، یہ کہا تھا انہوں نے۔ اور پھر روزانہ کہتے تھے کہ میں نے دعائیں مانگی تھی کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اس میں عمران خان صاحب کو نقصان ہوا۔ پھر عمران خان صاحب نے سوچا کہ میں اپنا الیکشن پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے میں باہر نکلوں گا اور لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ریزائن جو ہے قبول نہیں کیے جائیں گے، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑوں گا تو فیصلے سارے کے سارے میرے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ مس کیلکولیشن تھی، غلط تھا۔ اب عمران خان صاحب چلے گئے ہوئے اپنا جیل بھرو تحریک کی طرف، تو جیل بھرو تحریک کے لیے بھی عمران خان صاحب کو روزانہ پارٹی کی لیڈرشپ بتاتی ہے کہ بھائی جیل بھرو تحریک ہم نہیں چیک کر سکتے شروع، اس کے لیے پہلے خود جیل جانا پڑے گا، اس کے بعد پھر کارکنوں کو جیل بھیجنا پڑے گا، اور اتنے میں آ جائیں گے ضمن انتخابات، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو لہذا عمران خان صاحب کو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹیرین کے لیے لارجر بینچ بن گیا ہوا ہے تو میرے فائدے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کر کے نواز شریف کو لایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے، کیونکہ روزانہ عمران خان صاحب چند صحافیوں سے، جن میں ایک آدھ صحافی ہوتا ہے، باقی تو ان کے من پسند لوگ ہوتے ہیں، ان صحافی ہوتے ہیں باقی تو ان میں آج انہوں نے جو فورن میڈیا کے کورسپونڈنٹس تھے، نمائندے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ اس میں انہوں نے ٹیرین والے معاملے میں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے مجھے نااہل بھی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، اشارہ نہیں ملا۔ عمران خان صاحب کیونکہ روزانہ میں نے گزارش کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو تڑیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کو ترلا منت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب تھک ہار کر عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ مثبت اشارہ نہیں ملا۔ اشارے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، ایک سیاستدان، ایک پولیٹیشین، چاہے حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، حکومت والے سیاستدان کو تو اسٹیبلشمنٹ کی محتاجی ہوتی ہے کیونکہ کافی ساری پالیسیز ہوتی ہیں، اپلائی کرنی ہوتی ہیں، لیکن اپوزیشن والے سیاستدان کو تو اسٹیبلشمنٹ کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب اس بات پر واقعی سمجھتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا فوج کے کندھے پر نہیں بیٹھ کر آئے، تو پھر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے وہ کس طرح آئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو پہچاننے میں مجھے غلطی ہو گئی، ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ غلط تھا، اور کہتے ہیں جی ایکسٹینشن تو باجوہ صاحب نے خود مانگی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار جب ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو، تو انہوں نے کہا تھا کئی ملاقاتوں میں، کئی ان کیمرہ بریفنگز میں اور آن کیمرہ بھی، انٹرویوز میں بھی، کہ میں نے تو حکومت میں آنے کے 3 مہینے میں فیصلہ کر لیا تھا، آنے کے بعد 3 مہینے میں فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو میں ایکسٹینشن دوں گا۔ تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے، میں نے گزارش کی نا کہ جس بات میں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا فائدہ ہے اس میں سے ان کا نقصان نکلتا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب کو پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ خیر، اب معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکلی ان کے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان سب فیصلوں سے ان کو ہوا نقصان۔ اب معاملات عدالتوں میں ہیں، قانونی معاملات چل رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کیس میں آخری موقع ملا ہوا ہے ضمانت کا، ضمانت کے لیے خود پیش ہونا پڑے گا، اور ادھر جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کے فرد کے اوپر فرد جرم عائد، اور ٹیرین والا معاملہ پرسوں
یعنی 9 کو شروع ہونے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ میں. تو قانونی طور پر تو عمران خان صاحب کو جو اپنا سیاسی طور پر جو نقصانات ہوئے سو ہوئے، اب قانونی طور پر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ برے طریقے پھنس رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ماحول بنا رہے ہیں کہ جی مجھے نااہل کیا جائے گا. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب نے آج جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اس میں ان سے جیل بھرو تحریک کا سوال ہوا، تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو میں خود لیڈ کروں گا، میں خود گرفتاری دوں گا، لیکن مجھے صحتیاب ہونے میں 2 ہفتے اور لگیں گے اور اس کے بعد پھر میں جیل بھرو تحریک کی قیادت کروں گا. اس کے لیے عمران خان صاحب نے آج اجلاس بھی کیا ہوا تھا، بلایا ہوا تھا. یہ بات تو ہے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے جو ملاقات میں کی ہے، لیکن اجلاس عمران خان صاحب نے ایک الگ سے بلایا ہوا تھا پارٹی کا، جس میں انہوں نے جیل بھرو تحریک کے اوپر حکمت عملی بنانی تھی. لیکن جیل بھرو تحریک کو سیاسی نعرے سے آگے نہیں پی ٹی آئی لے جائے گی، کیونکہ جیل بھرو تحریک اور پھر ضمنی انتخابات 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک کی چوائس کی جا سکتی ہے. اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے اور جس میں ہر ضلع سے ہر حلقے سے لوگوں نے ریزائن کرنا اپنا گرفتاری دینی ہے، تو پھر الیکشن کون لڑے گا؟ ضمنی انتخابات کم از کم 64 حلقوں کے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ سیاسی نعرہ ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل بھرو تحریک کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ تو گرفتار ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرفتاری جو سارے لوگ دیں اور حکومت بعد میں کارکنوں کو رہا کر کے جتنے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ایم این اے سے ان سب کو اندر رکھ دے. تو پھر کیا ہوگا؟ خود ساختہ گرفتاریاں ہیں نا. جیل بھرو تحریک تو یہ ہوتی ہے نا. تو پھر ظاہر ہے جیل بھرو تحریک والے ضمانت کے لیے بھی نہیں جائیں گے. پھر ایک بار جیل جائیں گے احتجاج کرتے ہوئے تو کیا پھر وہ ضمانتوں کے لیے اپلائی کریں گے؟ تو اگر کینڈیڈیٹ سارے کے سارے گرفتار ہو جائیں اور ان کے جو ہر حلقے کے مین جو لوگ ہوتے ہیں جو وہاں ان کی سیاست کرتے ہیں وہ بھی اندر ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں یہ والے اندھے ہوا کے اندھے گھوڑے پر سوار ہو کر ہمیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. اس لیے عمران خان صاحب پھر ایکس رے لے کر سامنے آ گئے صحافیوں کے کہ دی ایکس رے دیکھیں، مجھے تو ابھی تک میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی. یہ میری رپورٹیں دیکھیں، میری ٹانگ تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. لہٰذا میری ٹانگ ٹھیک ہوگی تو پھر میں جیل بھرو تحریک کی طرف جاؤں گا. کل کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر اگر انتخابات نہیں ہوتے پھر میں جیل بھرو تحریک چلاؤں گا. تو کنفیوز ہے عمران خان صاحب کو. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویلاگ میں گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اے پی سی کا معاملہ لے لیں. عمران خان صاحب سے اے پی سی کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہاں اے پی سی ہوا کرتی ہیں دہشت گردی کے بعد. تو دنیا میں اس طرح کی دہشت گردی ہو اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پر جو حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی کرتی ہیں؟ کون سے وزیر اعظم ہوتے ہیں جو ملک کے خلاف جنگ لڑنے والے کو شہید کہتے ہیں؟ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جس طرح غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، جو ڈرون حملوں میں جو دہشت گرد پاکستان پر حملے کرتے تھے وہ ڈرون حملوں میں مارے جاتے تھے، تو یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ ہوا کرتی تھی. تو پاکستان میں اے پی سی کی ضرورت اس لیے بھی ہے، جو کہ ظاہر مؤخر ہو گئی ہے. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جا رہے ہیں ترکیہ، وہاں پر وہ جو زلزلے سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، بڑی اموات ہوئی ہیں، تو وہاں اظہار افسوس کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے اور ہمدردی کے لیے، یکجہتی کے لیے وہ جا رہے ہیں. اسی وجہ سے مؤخر ہو گئی ہے، ورنہ 9 تاریخ کو ہونی تھی. تو کون سے ملک کو ہمارے جیسے حالات درپیش ہوتے ہیں جہاں قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے، ملک دشمنوں کے خلاف یکجا ہونے نہیں دیا جاتا؟ ہمارے ایسی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں ہمارے ہاں، دنیا میں نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اے پی سی کی. عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہتے ہیں جی بلاول بھٹو افغانستان کیوں نہیں جا رہے، امریکہ کیوں جا رہے ہیں، روس کیوں جا رہے ہیں، چین کیوں جا رہے ہیں، اپنا ترکی کیوں جا رہے ہیں، افغانستان کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی افغانستان میں سے جو کچھ ہمیں درپیش ہے ذرا کبھی اس کے اوپر بھی بات کر لیں عمران خان صاحب. تو بہرحال عمران خان صاحب نے یہ جو ساری باتیں اپنا کی ہیں صحافیوں کے ساتھ، اس میں ایک چیز کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. حالات دیکھ کر عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر کے حکومت گرفتار کرے گی. لہٰذا اس سے پہلے وہ یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ جی میں خود گرفتاری کے لیے تیار ہوں، میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. تو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے خود اس فیصلے کو آج اناؤنس کیا ہے کہ جی 2 ہفتوں کے بعد میں پھر جیل بھرو تحریک شروع کروں گا اور میں گرفتاری دوں گا. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ میرے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، توشہ خانہ کے معاملے پر ان سے بات ہوئی تھی، سوال ہوا تھا، تو کہتے ہیں توشہ خانہ کی تفصیل حکومت کیوں نہیں عدالت کو دے رہی؟ بھئی حکومت دے نہ دے، آپ کے دور میں بھی آپ بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن ہمارے جیسے لوگ نکال کر لائے تھے نا گھڑیوں کی خبریں آ جائیں گی کس نے کیا لیا تھا۔ آپ صرف توشہ خانہ میں جو فرد جرم عائد ہو رہی ہے اس میں جا کر عدالت میں اس کو فرد جرم سے انکار کریں۔ فرد جرم یہی ہوتی ہے نا کہ جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے، آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے یا آپ انکار کرتے ہیں۔ صحت جرم سے اقرار یا انکار، جا کر انکار کر دیں اور مقدمہ لڑیں۔ نہیں جا رہے وہاں پہ تاکہ یہ جائیں ہی نہ، مقدمہ آگے بڑھے ہی نہ، یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور پھر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی مجھے نااہل کیا جا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی پالیسیز پر چل کر مجھے سیاست سے آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو ان کو پیغام دے رہے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔